العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحیم. اینڈ پھر زکوٰۃ. یہودی بنی اسرائیل یہ کرتے تھے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھی ان کو چھپا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھپاؤ نہیں. حق کو باطل کے ساتھ ملانا اچھی بات نہیں ہے. حق الگ کرو، باطل الگ کرو. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، کیونکہ 100 سال کے اندر یہ حرکت ہو چکی ہوتی ہے. باطل حق کے اندر یوں گڈمڈ کر دیا گیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا بندوں کو. تو پھر وہ مجدد آتا ہے. وہ مجدد آ کر پھر آپ کو سمجھاتا ہے اور اپنی پاور کے ساتھ. اس کے پاس کوئی بھی پاور ہو سکتی ہے. علم تو باہر ہوتا ہے، اس کے پاس دوسری پاور بھی ہو سکتی ہے. بولنے کی پاور ہے، لکھنے کی پاور ہے. ویسے بندوں کی افرادی قوت ہے. وہ اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے، پھر حق کو الگ کرتا ہے، باطل کو الگ کرتا ہے. وہ مجدد جو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جتنے آئمہ ہیں، یعنی جو ہمارا ذخیرہ ہے، اس کو زبانی یاد ہوتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے، سنتے جاؤ. تو اس کو وہ زبانی یاد ہوتا ہے. کیا کیا اختلافات ہیں، آئمہ کا اجتہاد کیا ہے، یہ سب اسے یاد ہوتا ہے. اور ہمارا اصل ماخذ جو ہے وہ عربی زبان ہے. اس کو عربی زبان پہ عبور ہوتا ہے. وہ عربی زبان اس طرح بولتا ہے جیسے اس کی مادری زبان ہے. تو اگر اس کو عربی نہیں آتی تو اس میں سے ایک شک ختم ہوگی مجدد ہونے کی. وہ مجدد نہیں ہے. یہ میں جو عربی آتی ہے لیکن میں اس طرح نہیں بول سکتا. میں صرف پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں. اور اس کو سارے مسائل جو ہیں وہ زبانی یاد ہوں. اگر اسے یاد نہیں ہے تو وہ مجدد نہیں، وہ مقرر ہو سکتا ہے. اب ہم ہیں، ہمیں سارے مسائل زبانی یاد نہیں ہیں. اکثر مولوی اور مفتی ہیں. تو آخری بات اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حق کو باطل سے جدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو وہ پھر مسلمان بھی پکا نہیں ہے چاہے کہ اس کو آپ مجدد کی سیٹ بٹھا دیں. اب 15ویں صدی کے اندر ہم نے تلاش کیا کہ ایسا فرد کوئی ملے جس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو، جس کو سارے چاروں اماموں کے فتاوی یاد ہوں، جس کو عربی زبان یوں بولتا ہے جیسے مادری زبان ہے، اور اس کو سارے مسائل آتے ہوں. وہ ہمیں شخص صرف ایک ملا ہے. وہ شیخ الاسلام والمسلمین، حافظ قرآن، انگلش زبان کا ماہر، عربی زبان کا ماہر، فارسی زبان کا ماہر، اردو زبان کا ماہر، حضرت علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہستی صرف ملی ہے کہ جس کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے. یہ جب ازہر یونیورسٹی گئے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے اسکالر کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مسئلہ سمجھایا ہے. جب شام گئے ہیں، شام میں جا کر ایک ایک دو گھنٹہ عربیوں کو تقریریں کی ہیں، بلکہ عربی ان سے پانی دم کروایا کرتے تھے. یہ سب لوگ یاد رکھیے گا کہ میرا حال ہم جاتے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان سے پانی دم کرواتے تھے اور اجازت لیتے تھے حدیث کی. تو اور پھر حق اور باطل. اصل چیز جو میں نے دیکھی اس شخص کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ باطل کو حق کے ساتھ ملاتا نہیں تھا. یہ صرف آپ کو اس بندے میں نظر آ گئی. اور انگلش فریکوینٹلی بولتے تھے. میں نے یہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر خود تشریف لائے تھے، تب میں نیا پاکستان سے آیا تھا، ہیوسٹن میں تشریف لائے. اس وقت انہوں نے سورہ فاتحہ کی انگلش کے اندر پوری تفسیر جو ہے وہ بیان کی. تو آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ 15ویں صدی کا مجدد کون ہے، تو آپ وہ ساری شرائط کو یاد کرتے ہوئے زبانی سے فوراً بول دیجئے کہ وہ جو مجدد کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط، عربی کا ماہر، انگلش کا ماہر، اردو کا ماہر، اور انڈیا کے اندر کئی زبانیں ہیں، ایک نہیں ہے کئی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں کا ماہر، اور شام اور ازہر یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دینے والا، اور فتاوی رضویہ کا حافظ، مسائل زبانی یاد ہیں. تو یہ شخص ہے 15ویں صدی کا مجدد. اور حق کو باطل کو پرائم منسٹر انڈیا کا بیٹھا رہا بریلی آ کر کہ مجھ سے ذرا مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ کو آ کے مل لوں. فرمان لگے نہیں، تیرا ہاتھ مسجد کے شہید کرنے میں شامل ہے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس کو کہتے ہیں حق کو باطل کو نہ ملا. تو 15ویں صدی کا مجدد اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ ان کو پڑھیے گا. میرا تقریباً 152واں نمبر لیکچر ہے، اس کو ضرور سنیے گا. یہ جتنے بھی اس وقت علماء حق ہیں سب لوگوں نے ان کو مجدد جو ہے وہ اس صدی کا قرار دیا ہے. میں بھی انہیں ہی اس صدی کا مجدد سمجھتا ہوں. میں اصل میں آدمی جو ترقی کرتا ہے اسے علم کم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہے جو مجمع بڑے اکٹھے کرتا ہے شاید وہ ہوتا ہوگا. پتہ چلا عمران خان کا مجمع سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں. تو سنیے، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا. جو حق کو باطل کے ساتھ ملائے گا، اللہ فرما رہا ہے یہ ٹھیک نہیں اس کے نزدیک. اس لیے باطل کو جدا کرے، حق کو جدا کیا جائے. اب اللہ پاک انہیں فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ. What is the meaning of establishing namaz? I told you already. Discussed earlier in Surah Baqarah. Many verses mention salah and zakat together since they denote physical and financial acts of devotion. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن مجید میں اکٹھا بیان کیا ہے، اور میں آپ کو پہلے بتایا ہوں کہ اسٹیبلشنگ کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے بچوں، تم زکات دو اور نماز پڑھو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو بنی اسرائیل کی نماز میں تو رکوع ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے ان کی ابھی کی نماز دیکھنی ہو تو اب تو خیر یہ یوٹیوب پہ بھی بہت آتے ہیں، پہلے کم آتے تھے. اب ان کی ساری چیزیں جو آتی ہیں، اب دیکھیں کھڑے ہو کر یوں سر پہ ٹوپی لے کے، ہم نے تو اتار دی ہے نا، ظاہر سٹیزن ہو گیا تو ٹوپی تو اتر گیا. وہ جب پکے ہو جاتے ہیں پھر نیچے سے چڈا بھی اتر جاتا ہے، یہاں تک آ جاتا ہے. ہماری اپنی مرضی جیسے مرضی نماز پڑھے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے پکے ینگ لڑکا ہوگا جناب. ہمارے تو لڑکے جو ہے نا وہ دین چھوڑ جاتے ہیں ینگ. آپ نے ان کو دیکھنا ہو یہ مذہب کے کتنے پکے ہیں تو نیو یارک ایک دن سیٹرڈے کو جانا،
تو وہ بڑی مین روڈ کے اوپر پھرنا اور ان کو دیکھنا سیٹرڈے کو، ان کا چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، سارا مذہب کے اندر فل جو ہے وہ آپ کو پیک نظر آئے گا۔ مسلمانوں، ان مولویوں کے پیچھے لگو جو تمہیں نبی کے پاس لے کے جائے، یہ تم خود فیصلہ کرو، بیوقوف تم نہیں ہو، تمہیں کب تک کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے؟ تم نے دین میں رہنا ہے تو اس کو مانو کہ جو تمہیں دین کے قریب لے کر جائے۔ صحیح ہے، جب مولوی بیان کر رہا ہے فوراً چیک کر لو، میں اس چیز کو عمل کر کے حضور کے قریب جا رہا ہوں یا میں کسی اور کے قریب جا رہا ہوں، فیصلہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ صحیح بول رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ جا کے دیکھ لیجیے، سیٹرڈے کے دن، سیٹرڈے کو کوئی دکان نہیں کھولیں گے، بند۔ اور آج اسرائیل میں بھی چلے جاؤ تو بند، یوم السبت بند۔ اور کب شروع ہوتا ہے ان کا؟ جب یہ سن سیٹ جمعے کا ہو جائے گا اس وقت جناب ان کا شروع ہو جاتا ہے، وہ کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے، کوئی کام نہیں کرتے، دکانیں بند، سب کچھ بند اگلے سورج تک۔ ان کا بھی سسٹم ہمارے ساتھ ہی چاند کا چلتا ہے جی۔ تو وہ دن کو اسی طرح ہی تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، جس نے ٹوپ پہنا ہوگا، جس نے وہ اتنی سی ٹوپی رکھی ہے، وہ اتنی سی وہ رکھی ہوگی، اس کے ساتھ پنیں لگا کے جوڑی ہوگی کہ یہاں تک، ہم تو داڑھی نہیں رکھتے نا، انہوں نے زلفیں یہاں سے یہاں تک رکھی ہوتی ہے، یہاں تک۔ اور ایک ان کا گروپ ہے، اس کی یہاں سے تاریں نکلی ہو، میں نے کہا پتہ نہیں دھاگے رکھے ہوتے ہیں جیب میں انہوں نے، اور میں نے پھر ایک سے پوچھ لیا، پتہ چلا کہ وہ پوری نیچے قمیص پہنی ہوتی ہے، وہ کفن ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کے دھاگے نیچے سے نکلے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے پہنے ہوں گے پکے اپنے مذہب کے۔ ایون کہ میں نے جہاز کے اندر انہیں دیکھا، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کس فلائٹ پہ گئے ہیں، مہینے کی فلائٹ پہ آیا، جہاز کے اندر رات کو یا بھی تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے اندر کھڑے ہو کے وہی وظیفہ پڑھے جیسے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، گیٹ کے آگے کھڑا ہو کے تو لگا ہوا وظیفہ پڑھنے۔ تو مسلمانوں، ان کی جو نماز ہے، اب آپ جا کے دیکھیں، اب انہوں نے بہت بڑا ٹنل بنا دیا ہے، اگر آپ جائیں، ہمیں مسجد اقصی میں جانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، رستے میں روک لیتے ہیں، ایون اپنے ہمارے مسلمان ہی ہمیں روک لیتے ہیں، مجھے روک لیا، لیکن وہ حمدان نے بولا کچھ پتہ نہیں کیا عربی میں، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ ہمیں روک لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سیدھا ٹنل نیچے سے بنایا، وہ ٹنل جا کے نکلتا ہے جہاں یہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ کھڑے ہو کر دیوار وال کے پاس جو روتے ہیں ادھر سیدھا ٹنل وہاں نکلتا ہے، وہ ایسا شاندار ٹنل بنایا انہوں نے، شاید اب کھل گیا ہو، بڑے عرصے سے بن رہا وہ، وہاں کھڑے ہو کر پھر یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں تو رکوع ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو سنیے اب غور سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ دوسرا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اس سے پہلے میں آپ کو کل کے لیکچر میں بتا چکا، اللہ پاک نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ تو یہ آمنوا بما انزلت، ایمان پہلے ہے، تو جب ایمان لے آؤ تو پھر دوسرا آرڈر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ آپ سمجھ آئیے اگر آپ کبھی قرآن پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے مفسرین نے یہاں ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیا، حالانکہ ان کے ہاتھ رکوع ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو commentators have mentioned that the prayer of the Jews did not include the ruku posture. Allah Ta'ala therefore impresses upon them to adopt the prayer of the Muslims, meaning that they should become Muslim. ان کے ہاں رکوع نہیں ہے، پھر کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور یہ نماز اختیار کرو جو نماز یہ مسلمان پڑھتے ہیں، یہ والی نماز جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو مسلمانوں اب آپ غور سے سن لو، وَرْكَعُوا، رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بولتے ہیں کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دو، کان میں انگلی گئی تو جناب اتنا سوراخ ہو جائے گا، تو کان میں تو صرف اتنا سا پورا جائے گا، تو کبھی کبھی وہ ہوتا جز ہے، کبھی کل بول دیتے ہیں تو مراد جز لیتے ہیں، کبھی جز بول دیتے ہیں مراد کل لیتے ہیں۔ تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع ایک جز ہے نماز کا، تو یعنی تم لوگ جب نماز ادا کرو تو جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرو۔ تو اب جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بہت انسان کو ثواب اور درجہ زیادہ ملتا ہے۔ علماء ہے deduced from this verse that it is a wajib, compulsory to perform salat in congregation. Even those who say that it is a sunnah have emphasized its importance. نماز جو ہے وہ آپ لوگوں نے جماعت کے ساتھ، اسی لیے ورکعوا امر ہے، تو علماء نے یہ کہا کہ با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، تو یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، جب جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ اب چاہے ایک آدمی کے ساتھ پڑھتے ہو، دو بندوں کے ساتھ پڑھتے ہو، ویسے جماعت کسے کہتے ہیں جو 3 سے زیادہ بندے ہوں، لیکن فرمان یہی ہے کوشش کرو کہ جماعت ہو جائے، جماعت کے ساتھ مل جاؤ، نماز ادا کرو۔ کیوں؟ جماعت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ بعض اکثر ہم لوگوں کی قرآن مجید میں اغلاط ہیں، جو ایشین لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہم قرآن مجید بہت غلط پڑھتے ہیں، یقین جانی۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتا اور اگر اس نے وا کے علاوہ کچھ اور پڑھ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا آپ کو ضروری ہے۔ اگر آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد، اس کا معنی کھاجا اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں یاد کی ہیں ایک دو دفعہ مولوی کو سنا لیا کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بے عزتی بھی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سارے بچے تھے نہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ 30 سال 35 سال 20 سال، زیادہ تر تو وہی لوگ تھے 30 سال 40 سال آتے تھے تو سیکھتے تھے۔ تو حضور فرماتے تھے جن کو مشکل ہوتی تھی، فرماتے تھے جس آدمی کو قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اللہ اس کو 2 ثواب دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کو قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے نماز تھوڑا سا جو ہے وہ سنا، جو چیزیں یاد ہیں وہ سنا لیا کرو۔ جو ٹیچر ہوتا ہے نا یہ باپ جیسا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، استاد باپ جیسا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کیا شرم، نماز سنا لی، جو چیزیں یاد ہیں ان کو رپیٹ کر لیا۔
بہرحال باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جماعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو اب کوئی غلطی کاؤنٹ نہیں ہوتی, امام کے پیچھے کوئی غلطی کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو امام صاحب تو صحیح پڑھ رہے, اس لیے امام جو ہے وہ اچھا چنا جاتا ہے. امام کی وجہ سے نماز جو ہے, جب آدمی ایک آدمی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا زور نہیں ہوتا, جب آدمی اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں تو اس کا پریشر ہوتا ہے, اس لیے جلوس نکالے جاتے ہیں. ابھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ دیکھیے ایک دفعہ میں جنرل ہاسپٹل کے سامنے سے آ رہا تھا, تو شاید اس عورت کا بچہ مر گیا, ڈاکٹروں نے دھیان نہیں دیا, وہ ماں باپ اکیلے سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے تو فوراً سے ان کو ہٹا دیا گیا, اٹھا کر ان کا بچہ مر گیا. اسی سڑک کے اوپر میں نے 2000 بندوں کو جب دیکھا تو سڑک بند ہے, کسی کی ضرورت نہیں کہ سڑک سے ان کو ہٹا سکے. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے تو وہ پروٹیسٹ میں آواز میں وزن کم ہوتا ہے, لیکن جب زیادہ آدمی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر آواز جلدی قبول ہوتی ہے. یہ بلا تشبیہ ہے, ورنہ اللہ تو سب کی سنتا ہے. تو جب ایک پڑھے گا تو وہ نماز اور طرح کی ہے, لیکن جب 40 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو 40 میں ایک ولی اللہ ہے, ہماری نہ بھی قبول ہوئی اس کے صدقے سے ہماری قبول ہو جائے گی. تو اس لیے جماعت کی کوشش کرو. تو اب جماعت جو ہے اچھا, اس لیے لیڈر جو ہوتا ہے, آپ دیکھو جب بھیجتے ہو ڈیلیگیشن تو اچھا آدمی بھیجتے ہو, یا ذرا بات اچھی کرے, تلفظ اس کے اچھے ہوں, علم اس کا اچھا ہو, اس کی بات ذرا جلدی پہنچے گی. اس لیے آپ لوگ امام تلاش کرتے ہو, امام جو ہے وہ اچھا ہو, امام جو ہے وہ نیک ہو. آپ نہیں برداشت کرتے کہ امام کے اندر کوئی خامی ہو. یہ وجہ نہیں کہ آپ امام کے دشمن ہوتے ہو, آپ کو اپنی پرابلم پڑی ہوتی ہے, یار ہم لوگ تو جیسے تیسے ہیں, لیکن جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ تو کم از کم ذرا سیٹ ہو, یار اس نے نماز آگے پہنچانی ہے ہماری. تو یہی وجہ جب میں اس مسجد میں آنے لگا تو آج مجھے اب 9واں سال جا رہا ہے, تو میں نے پہلے الطاف صاحب کو فون کیا, میرا ذرا چیک کر لو بیک گراؤنڈ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کو خرابی نہ ہو میری. ہاسپٹل کہنے لگے, یار 10 سال سے تو آ رہا ہے یہاں چیک کر. میں نے کہا بھائی انتظامیہ سے نہ پوچھنا, وہ تو میرے خلاف بلیم لگائے گی, کیونکہ جس مسجد کو چھوڑ رہا ہے وہ تو بلیم لگائے گی, وہ میری تعریف تو نہیں کرے گی. ہاں عوام سے پوچھو میں کیسا فرد ہوں, کیسا آدمی ہوں. کیوں آپ نے جس کو امام بنانا ہے ذہنی طور پر آپ مطمئن ہو کہ جس کو ہم امام بنا رہے ہیں ہماری نمازیں ضائع نہیں کر رہا, خوشبو خصوصی ادا کر رہا ہے, اور رب کی بارگاہ میں ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اسی لیے عورت کے پیچھے نماز آپ کی نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ عورت کو جب آپ امام بنا لو گے, جیسے نیو یارک میں بنا لیا تھا, بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, پہلی تو بات ہے اس بندے نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی, آج صرف عورت کی وجہ سے پڑھنے آیا. لو جی ٹی وی والوں نے ٹکا کے دکھایا نیو یارک میں عورت نماز پڑھی, آپ پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہیں, ہو سکتا ہے سال میں گئی ہوں, آپ نظر نہیں آ رہی. وہ عورت نے نماز پڑھائی, پیچھے یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس کی تشریح میں کروں کہ عورت کو اگر مسجد کے لیے مقرر کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا. میرا خیال ہے مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ اتنے ذہین ہو کہ خود ہی اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہو. لیکن عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے, وہ بھی کراہت کے ساتھ, ڈس لائکڈ ہے. وہ کیسے؟ اب کسی جگہ پہ عورتیں ہیں, ایک عورت جو ہے وہ حافظہ ہے, اب وہ کہیں قریب میں مردوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ عورت بیچ میں کھڑی ہوگی, آگے نہیں کھڑی ہوگی. یہ صف ہے وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لے گی, جیسے جب آپ ایک بندے کو نماز پڑھا رہے ہوتے تو سٹیپ لیتے ہو, اتنا سٹیپ لے گی. لیکن وہ بھی ڈس لائک کیا گیا ہے, اس کی اجازت نہیں دی گئی. اور جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے پاس 2 حدیثیں ہیں, اور وہ بھی کوئی خاص حکم تھا کہ جب حضور نے وہ فرمایا. دیکھیے حضور کے کچھ احکامات خاص ہیں, باقی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل چلے کہ نہیں چلے. ان میں ورا کا حضور ان کو شہیدہ کہتے تھے, چلو شہیدہ کے گھر چلیں, حضور ان کے گھر جاتے تھے. اب پوری سارا نہیں ملا, بہت عظیم عورت تھی وہ, تو سرکار ان کی رسپیکٹ کرتے, بوڑھی تھی, تو کوئی ریزن ہوگا, فرما لگے چلو شہیدہ کے گھر جائیں. لو زندہ عورت ہے تو بول رہے ہیں شہیدہ کے گھر چلو. صحابہ کے نام بھی ساتھ حضرت عمر نے بھی سنا شہیدہ کے گھر چلیں, نام ان کا ام برکہ, یہ نہیں بولے شہیدہ کے گھر چلیں. شہید تو سمجھتے ہیں نا, تو اس کے معنی شہیدہ کے گھر چلیں. آپ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا رہے تھے, تو ان کے لیے ایک مؤذن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. تو ان میں ورقہ جو ہے آپ نے ان کو خصوصی فرمایا کہ تم اپنی فیملی کو نماز پڑھاؤ. بات صرف اتنی ہے. اب یہ کوئی خاص حکم ہو سکتا ہے, جیسے ایک بندے کو حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ توڑ دیا, ٹوٹ گیا مجھ سے روزہ, فرمایا 60 روزے رکھ. یا رسول اللہ اتنی رکھا جائے 60 کہاں سے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اچھا. تو بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے. آپ نے فرمایا وہ کدھر ہے جس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا؟ یا رسول اللہ میں جاؤں؟ فرمایا کہ جاؤ, جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو. حالانکہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ سب کو یاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھو, میں نہیں چینج کروا سکتا. حضور نے 60 سے نیچے لا کے کہا کھجوریں جاؤ تقسیم کراؤ غریبوں کو. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کون سا؟ ہم مسکرا پڑے. فرمایا لگے جا کے خود ہی کھا لے, تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ دلیل بنا لو گے کہ حضور نے کہا تھا کہ کھجوریں, جناب آپ تو روز روزے توڑو گے, تو روز جا کے یہاں تو کھجوریں تم سستی ہیں, تم تو لے آؤ گے 2 ڈبے بیوی کو کھلا دو گے. نہیں, یہ ایک خاص حکم ہے ان کے لیے. سونا حرام ہے, مرد نہیں پہن سکتا. چاندی پہن سکتا ہے مرد, وہ بھی ایک خاص مقدار ہے, سونا نہیں پہن سکتا. حضور نے سراقہ ابن جوشم سے کہا جب فتح ہوگا مدائن ہم تجھے سونے کے کنگن پہنائیں گے. اب آپ کیا دلیل بناؤ گے کہ مرد جو ہے 2 کنگن, مولوی بھی پہنے نا کنگن, کہ پہن کے 6 کنگن تو آگے نماز پڑھا, پتہ چلے آج خسرو ٹائپ نماز ہو رہی ہے, نہیں پہن سکتے. لیکن سراقہ ابن جوشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایران فتح نہیں ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح نہیں ہوا, حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا, وہی سونے کے 2 کنگن آئے. وہ کنگن اب دیکھو کتنا غیب ہے, وہ کنگن آئے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو. آپ فرما رہے ہیں اینا سراقہ کدھر ہے؟ عرض کی ہاں ہونا یا امیر المومنین, میں یہاں ہوں. فرمانے لگے ہاتھ آگے بڑھاؤ, آج اپنے یار کی بات پوری کر دیں.
سونا حرام ہے لیکن ان کو پہنا یہ خاص حکم ہے. اب آپ کیا یہ حدیث پکڑو گے جی ہم سارے کنگن پہنیں گے؟ نہیں. 4 شادیوں کی اجازت ہے اگر ایمرجنسی ہو. ایمرجنسی کی کئی اقسام ہیں. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی کرو. حضرت علی سے کہا قرآن کہہ رہا ہے 4 شادیاں کرو اور عربی سب کرتے ہیں. حضرت علی سے فرمایا جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. بولیے حضور. تو اس لیے یہ آئمہ کا کام ہے, گوگل کا کام نہیں ہے, آئمہ کا کام ہے وہ تمہیں بتائیں. تو ام برکہ کو جو حکم دیا اب اس سے یہ نہیں لے سکتے کہ ایک مسجد بنا دی جائے عورتوں کی مسجد, لیکن یہاں نماز وہ پڑھائیں گی تو کسی دن مرد آ جائے گا 2-3, اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے آ گیا یا جتنے بجے میں آ کے نماز کھولتا ہوں اس وقت آ گئی عورت اذان دینے تو کیا ہوگا جناب؟ تو مسلمانوں دین کو مذاق نہ بنایا کرو, سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اب یہ حضرت عمر کے دور تک یہ زندہ رہی. حضرت عمر کے دور میں ان کو ایک لونڈی نے اور ایک غلام نے گلا گھونٹ کر مار دیا, گلا گھونٹ, گلے کپڑا ڈال کے سانس بند, اور بھاگ گئے. پکڑے گئے تو پھر ان کو ان دونوں کو پھانسی دی گئی. یہ پہلی پھانسی تھی جو مدینے میں دی گئی. تو حضرت عمر نے اس وقت پھر وہی جملہ بولا چلو شہیدہ کے گھر چلیں, یہی محمد مصطفیٰ کہا کرتے تھے, شہیدہ کے گھر چلے. سنا کہاں حضرت عمر کے دور میں جا کے شہید ہوئی اور حضور نے پہلے اپنی ظاہری زندگی کے اندر فرما دیا. تو اسی طرح حضرت بی بی عائشہ بھی تھی, اور بی بی عائشہ کے کچھ مسائل ایسے ہیں مجتہدہ ہیں ان کے. وہ تو بعض اوقات اعتکاف کیا کہتے ہیں طواف بھی یوں کرتی تھی, حالانکہ یوں نہیں کر سکتے آپ طواف, وہ طواف جو ہے وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتی. ان کا ایک اپنا بعض اوقات ایسا کرتی تھی کہ پورا خانہ کعبہ کا خالی کروا لیتی تھی. وہ کچھ احکامات ان کے, لیکن آگے جو مسائل جس میں اجماع ہو جائے وہ یہی ہے عورت نماز پڑھا تو سکتی ہے لیکن وہ کراہت کے ساتھ پڑھائے گی, اور وہیں جہاں عورتیں ہوں گی لیکن اگر مرد حضرات نہیں. تو مسلمانوں جماعت کے بارے میں congregation is very important. Listen حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in another حدیث مبارکہ if there were no women and children at home I would leave the Isha Salat and order the youth to set fire to the homes of those who don't attend the Salat with congregation. This حدیث مبارکہ mentioned in مشکاۃ شریف. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو ریزن نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا جو ہے وہ خیال نہ ہو. Once after completing the Fajr Salat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inquired from the Sahaba Karam whether a certain person was present. When the Sahaba Karam replied in the negative, he asked about a second person. When it was mentioned that he too was absent, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam said that the Fajr and Isha Salat are most difficult for the munafiqeen. He then added, if you knew the reward for those 2 Salah, you would come to the masjid even if you had to crawl. Indeed, the first row is the row of the angels. If you knew the reward of standing in this row, you would raise to stand in it. مسلمانوں یہ فجر اور عشاء کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے. کوشش کیا کرو کہ اس نماز کو آ کے ادا کیا جائے جماعت کے ساتھ, یا جہاں تم ہو وہی جماعت بنا لو. 2 بھائی ہو, 2 دوست ہو یا آفس میں ہو, ایک کو پیچھے کھڑا کرو ایک کو آگے کھڑا کرو, نماز جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات دو, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے لیا گیا کہ جماعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی ریزن ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے. تو یہ جو حکم ہے یہ یہودیوں کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم یہودی رہ کے نماز پڑھو, یہودی رہ کے تم زکات. ان کے ہاں زکات کا اور چکر تھا, وہ زکات ایک 100 میں 40 روپے ان کو دینا پڑتی تھی. ان کے ہاں مسائل پاکیزگی کے بھی ہوتے ہیں, ان کے ہاں جمع نماز بھی وہاں جا کے پڑھنی. مسلمانوں آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے, ادھر کپڑا پلیت ہوا جا کے 3 دفعہ دھوتے ہو, اچھی طرح نچوڑتے ہو, یہ پاک ہو جاتا ہے. ان کے پرانی قوموں کے لیے ان کو یہاں سے کاٹنا پڑتا تھا. آپ لوگوں نے ٹھیک ٹھاک سوٹ لیا ہو, پتہ چلے یہاں سے اب کاٹنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار تم دھونے کے بعد جو ہے یہ پاک ہو گیا, اب تم نماز ادا کر سکتے ہو. اور زکات تم نے دینی ہے تو تم 100 روپے میں سے 2.5 روپے دو گے بس, وہ بھی سال گزر جائے رکھی رہے تو زکات دو گے مسلمانوں. اور وہ بھی کہ جب تمہارا اوپر قرضہ نہیں ہے, اگر فرض کر لو تمہارے پاس 87.5 جو ہے اتنے قریب گولڈ رکھا ہوا ہے, لیکن پتہ چلا کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے, ایک دم سے وہ 70 ہو گیا, آپ کی زکات ہی ختم ہوگی اسی وقت. کیوں؟ اس لیے تجھے ضرورت پڑ گئی ہے, لیکن جب تجھے ضرورت نہیں ہے پھر اپنے بھائی کو دے, رشتہ دار کو دے. تو مسلمانوں یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ نکالتے رہا کرو. $5 $6 نکال کے رکھ دیے. ابھی فطرانہ تم لوگوں نے دینا ہے, کل کی رات آ رہی ہے تاکہ رات فطرانہ جو ہے وہ جلدی سے پہلے سے ادا کر دو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. عید کے بعد ادا کرو گے تو پھر تمہیں صرف ایک خیرات کا ہی فائدہ ہوگا, ثواب ہی ہوگا. اس سے پہلے جو ہے وہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں, آپ کی زکاتیں, خیرات اور آپ کے روزے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سب کا سننا اور بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک. اے پروردگار عالم ہم جتنے بھی ذہین ہو جائیں تیری وحی کے تابع ہیں یا اللہ تعالیٰ, اور تیری رحمت کے تابع ہیں, تیری رحمت کے محتاج ہیں, تیری وحی کے محتاج ہیں, تیرے نبی کے محتاج ہیں, نظر کرم اور رحمت کے محتاج ہیں یا اللہ تعالیٰ. ہم نے دین اسلام پہ استقامت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ. شیطان کے شر سے ہر وقت ہمیں محفوظ رکھنا مالک.
دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا، ذلت اور رسوائی سے بچانا، ساری زندگی اپنا محتاج اپنا دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، یا اللہ سب کی بچیوں اور بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مالک، جو بھی لوگ یا اللہ تعالیٰ مسجد میں خدمت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ افطاری اور سحری میں ممید و معاون ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ہمارے علامہ غلام سبحانی صاحب کو یا اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما مالک، پروردگار عالم دعا مانگنے والوں میں خود بیمار ہے، اس کا گھر والا بیمار ہے، دوست جاننے والا بیمار ہے یا اللہ رشتہ دار بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مالک، یا اللہ تعالیٰ سے جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما، اور جن کی بچیاں یا اللہ تعالیٰ شادی ہو چکی ہیں گھروں میں رحمتیں نازل فرما، مسلمان جن دنیا کے جس کونے پہ بھی ہمیں سن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی جو دعا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بیمار ہے تو شفا عطا فرما، قاصوں کا مسئلہ ہے تو یا اللہ تعالیٰ حل فرما دے مالک، عدالتوں میں کیس ہیں تو یا اللہ کامیابی عطا فرما دے مالک، بے گناہ قیدی ہیں مسلمان تو یا اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کو حل عطا فرما دے مالک، یا اللہ تعالیٰ بچیوں اور بچوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ مالک، جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔